السلام علیکم، آپ اللہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، پچھلی ولاگ میں بھی ہم سے یہ تقاضا کیا گیا تھا، کومنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ نیشنل بینک کی بات نہیں کر رہے، تو اس دفعہ ہم آغاز ہی نیشنل بینک سے کر رہے ہیں، اور ایک احتجاج کا ذکر بھی آپ کو لیٹسٹ صورتحال بتانا بھی مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیشنل بینک پینشنرز کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی جد و جہد کے بعد ان کا جو ہے مسئلہ حل ہوا، لیکن حسب روایت اور حسب سابق جو بیوروکریسی ہے وہ درمیان میں آ گئی، اور اس حوالے سے ہم کوئی خبر آپ کو نہیں دے رہے، لیکن جو کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کو حقائق جو ہیں وہ ان کا علم ہو جائے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے جو ہمارے برادر ظفر صادق صاحب ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی تک جو ہے وہ صورتحال کچھ اتنی واضح نہیں ہے، کیونکہ مکمل تسلی و تشفی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا اس کا ذکر تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے پاس ایک آ چکا تھا ایک ریزرویشن، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ بینک نے مقدمے میں شامل افراد کو پٹیشنر اور نان پٹیشنر میں تقسیم کر کے یکجہتی کو نقصان پہنچایا ہے، اور جنہیں مکمل ادائیگی ہو چکی ہے وہ لا تعلق ہو چکے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ یہ گلہ ہے یا شکوہ ہے۔ لیڈرشپ مشاورت کی بجائے ضد اور انا پر چل پڑی ہے، جس سے مایوسی اور نا امیدی بڑھ گئی ہے۔ کئی مخلص پینشنرز انفرادی طور پر چیف جسٹس سے رجوع کر رہے ہیں۔ لیگل ٹیم کی غفلت سے کئی مواقع ضائع ہوئے، وکیل کی ناقص کارکردگی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ مایوس کن ہے، حالانکہ 1 کروڑ فیس لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بینک کی من مانی عمل درآمد کی اصل وجہ ہماری قانونی ٹیم کی عدم دلچسپی ہے۔ فیصلے میں پٹیشن کی جگہ پٹیشنر لکھوانے کی درستگی کی درخواست دی جانی چاہیے۔ یہ تجاویز ہے ان کی طرف سے۔ چیف جسٹس کو ہیومن رائٹس سیل کے ذریعے فوری سماعت کی درخواست دینی چاہیے۔ بینک کے فوکل پرسن کو قانونی نوٹس، وہ میرا خیال پہلے بھی ہو چکا ہے، تاکہ سب کو مساوی فائدہ ملے۔ توہین عدالت کی کارروائی پر غور کیا جائے، ان تمام کاوشوں کو بیک وقت شروع کیا جائے تاکہ انہیں حق ملے، اور یہ کر بھی رہے ہیں ہم آپ کو نا۔ اس سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو ہمارے جو ولاگ ہم بنائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم حاضر ہیں۔ تو اس کے علاوہ پینشنرز ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے میں اپنے اگلے ولاگ میں بیان کریں گے۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ ہم یہ بتا دیں کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج ابھی تک جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ ملازمین میں جو ہے وہ بے چینی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اب ڈیولپمنٹ لیٹسٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اسے دھمکی سمجھ لے، کہ اگر ہمارے مطالبات پر کان نہیں دھرا جاتا تو انشاءاللہ العزیز ہم پنجاب کے پورے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی بند کر دیں گے۔ چونکہ یہ انسانی جان اور انسانی صحت کا معاملہ ہے، اس لیے ہم حکومت وقت سے کہیں گے کہ جس طرح بھی ہو ان کے مسائل پہ پرائیویٹائزیشن کے معاملے پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ اس سے ان کی جاب سیکورٹی متاثر ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔